الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال کی جاری سنتوں اور تقدیروں میں ایک یہ بھی ہے کہ شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کبھی ایک غالب آتا ہے، کچھ دیر کے بعد دوسرا غالب آ جاتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باطل آتا ہے، قائم نہیں رہتا، مٹ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، فرمایا ہم حق کو باطل، ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں اور جھوٹ کا سر کچل دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ اللَّيْلُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم اللہ ذوالجلال کے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے جو حالات جن پر ہم گزر رہے ہیں، جن میں ایک سرکش اور ظالم کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں اور اس کے دفاع کا اجر و ثواب حاصل کریں، اللہ کی راہ میں جہاد اور مجاہدین کی فضیلت کو ذہن میں تازہ کریں۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ ذوالجلال نے اجر عظیم تیار کیا ہے، جو مسلمانوں کی سرحدوں کو کا پہرا دیتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مفادات کی نگرانی میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بے شک اسلامی ممالک کا دفاع کرنا، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے اور بلند ترین مقام ہے، اور اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ مگر یہ ہے جو جہاد کو اخلاص کے ساتھ لڑے اور اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اللہ مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ
تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتلاؤں، ایک تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تجارتیں دو طرح کی ہیں، ایک دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے اور ایک آخرت کا کاروبار، اور اصل تجارت وہ ہے جو انسان کی اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ آج اگر کسی کو کہا جائے ہم آپ کو ایسا کاروبار نہ بتلائیں، بڑا منافع ہوگا، لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ان خطوط پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ مالک ایسی تجارت بتلا رہے ہیں، فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ ذوالجلال پر ایمان لاؤ، اللہ کے حقوق کو ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ کہ ان کی مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا مومنوں نے اللہ سے سودا کر لیا دو چیزوں کا، اپنی جان اور مال کا۔ جان اور مال اللہ نے دیے ہیں، لہذا اللہ مالک ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ میرے راہ پر لگا دو، میرے حکموں کے مطابق اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی خرچ کرو۔ میں رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت الفردوس عطا فرما دوں گا۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جنت میں 100 درجے ہیں، فرمایا جو اللہ ذوالجلال نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے کا فاصلہ ہے کے برابر ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی نگرانی کی جائے، وہاں ڈٹے رہے، اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے الرباط عندی اصل الجہاد و فرعہ، میرے نزدیک سرحدوں کا پہرا دینا جہاد کی اصل بھی ہے اور ایک شاخ بھی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ایسے بہادر لوگ موجود ہیں جو آپ کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کے لیے سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فوج، وزارت داخلیہ کی فورسز، فائر بریگیڈ اور صحت کے شعبے کے افراد، یہ سب لوگ جن کی ان حالات میں ضرورت ہے انہوں نے اسلام اور وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دی، دین اور عقیدے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اور ہم انہیں اس محراب میں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تم جس جہاد میں مصروف ہو اور سرحدوں کی نگرانی میں لگے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کا رباط یعنی اسلامی مملکت کی سرحدی نگرانی کرنی، فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم
ولیلہ خیر من صیام شہر وقیامہ، فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور رات کا رباط یعنی سرحد کی پہرا گری کرنا، سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رباط لیلۃ الی جانب البحر من وراء عورت المسلمین، فرمایا مسلمان کی کمزور حدود کی حفاظت کے لیے سمندر کے کنارے ایک رات کا پہرا دینا مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد کعبہ یا مسجد نبوی کی مسجد میں لیلۃ القدر کو پاؤں۔ میرے بھائیو دوستو، جو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے مجاہد کے اور اس شخص کے جو مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا مرابطہ، فرمایا ہر شخص جب فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، فرمایا سوائے اس شخص کے جو سرحد کی نگرانی کرتا ہے، فرمایا ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، فرمایا اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرسن اللیلہ، آج کی رات کون ہماری حفاظت کرے گا، حراسہ کرے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں آج رات جا کر آپ کا پہرا دوں گا۔ صبح تک انہوں نے پہرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس رات کیسے گزاری؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ساری رات یا نماز پڑھتا رہا یا کسی ضرورت کے لیے کو پورا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک ان لا تعمل بعدها، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، عظیم کام کیا ہے، اس لیے تم پر لازم نہیں ہے کہ اس کے بعد تم کچھ اور کام بھی کرو، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ ذوالجلال نے تم پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو فورسز کام کر رہی ہیں، جو جس طرح بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان مشکل حالات میں، اللہ ذوالجلال ان کی محنت کو جہد کو قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسلمانوں کی خدمت کرنا، ان کے امور کی نگہداشت کرنا، ان کے مفادات کے لیے جاگنا بہت بڑی عبادت اور عظیم اطاعت ہے، اور خاص طور پر جب مشکلات ہوں، جب جنگی ماحول ہوں، اللہ تعالیٰ کے فوج کے بہادر، وزارت الداخلیہ کے اہلکار ہمارے لیے مضبوط قلعہ اور مضبوط ڈھال ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے فضل، اللہ کی مشیت، اللہ ذوالجلال کی نصرت کے بعد تو میرے بھائیوں اسی طرح فائر بریگیڈ کے اہلکار اور وہ سب لوگ جو ظاہر طور پر اور پوشیدہ طور پر ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، سرحدوں کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ گھروں کو خطرات سے محفوظ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو شر پسندوں اور برے لوگوں کی چالوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، فرمایا جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ عین، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تنہائی میں بیٹھا ہوا، اللہ کا خوف آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کو یہ عمل اتنا محفوظ ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیں گے، اور اللہ ذوالجلال اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو سرحدوں کا، رات کو ملک کا پہرا دیتی ہوئی جاگتی ہے، بس اللہ ذوالجلال نے ان سرحدی پہرے داروں پر آگ کو حرام کر دیا جو مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے عمل کے لیے جاگتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ آدمی جو اس طرح مسلمانوں کی ان حالات میں بھی اور دیگر حالات میں بھی، جیسے ائمۃ المساجد معلمین ہیں جو ایک عظیم سرحد پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، دعا اور عبادت کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں تنگی اور سختی میں مالک کی طرف رجوع کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، بے شک تیاری عبادت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اللہ ذوالجلال سے دعا کے ذریعے ہی فتح اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ وزارت الصحہ کے لوگ جو زخمیوں کا علاج کرتے ہیں، مریضوں کی مدد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الیوم القیامہ، فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت میں مدد کرتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، محتاج کے لیے آسانی کرتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے اور غریب ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیوب کو لوگوں میں پھیلاتا نہیں ہے۔ آج تو بدبختی ہو گئی، بدقسمتی ہوگی، ذرا سی بات ہوئی فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، یوٹیوب پر لوگوں کے عیبوں کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میرے بھائیوں، غلطیاں گناہ ہر بندے سے ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہیں، اس لیے انسان کو لوگوں کی غلطیوں اچھالنے سے پہلے اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ اس کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا وہ اللہ کے تمام حکموں پر عامل اور فاعل ہے۔ بلکہ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے، ذرا کسی نے کوئی کمی دیکھی فوراً اس کو اچھالنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور اگر ضرورت ہوئی اس کو علیحدگی میں سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے رازوں کو افشا نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے، اللہ ذوالجلال ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کریں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ ذوالجلال بندے کی مدد کو لگے رہتے ہیں، بندے کی مدد میں مشغول رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہم سب کا فرض ہے،
کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ میرے بھائیوں، مجھے بھی کویت میں تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں، اور کویت کے لوگوں میں رہتے ہوئے مجھے ایک وقت گزر چکا ہے، میں نے ان کو اچھا پایا ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے اللہ کے گھر کی مساجد کی تعمیر اپنے اپنے ملکوں میں پوری دنیا میں ہوئی ہے، مدارس کی تعلیم ہوئی ہے، جہاں کہیں مصیبت آئی ہے ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، دنیا کے ہر ہر گوشے میں پریشان لوگوں کے لیے آسانی کا کام کیا ہے۔ بس کویت کی مدد کرنا، ان لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اور میرے بھائیوں، خوشخبری سن لیجئے، اچھے مستقبل کی امید ہے، ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور امیر کویت کی بات کے ساتھ یکجا ہو کر ایک ہاتھ بن کر جھگڑوں اور اختلاف سے بچیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ مالک فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم میں بزدلی آ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، فرمایا صبر کرو، اللہ ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا